باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی المقام الاخری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام محترم اقبال وڈانی صاحب، محترم صادق صاحب، محترم قاری رحمت اللہ صاحب، دیگر مہمانان گرامی اور انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، اللہ رب رحمان کا بے پناہ شکر، اس کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بن مانگے عطا فرمائی ہیں کہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ تو رب ہے، رب نے تو خود اپنے قرآن عظیم الشان میں انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خود رب یہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کو گننا شروع کرو، ان کا شمار کرنے لگو تو تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو خاص رحمت اور انعام اس نے میرے اور آپ پر بن مانگے دیا ہے، وہ اس نے اس دنیا کی سب سے بہترین نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے، اور وہ کلمے کی اور ہدایت کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت انسان کو نہیں مل سکتی۔ یہ جتنی بھی ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ سب ضروری ہیں، اور ظاہر ہے کہ رب رازق ہے، اور اس نے تو یہ کہا ہے کہ وہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو رزق دینے والا ہے، ان سب کے لیے زندگی گزارنے کا سامان یہ اس کے ذمے ہے۔ یہ بعض اوقات میری اور آپ کی اپنی بھول ہوتی ہے کہ ہم اپنے رزق کسی شخصیت سے، کسی فرد سے وابستہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس نے تو خود رہنمائی بھی کی ہے اور ہم تک یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ جب تم ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو تو تمہارا رزق اس کا تعین کر دیا جاتا ہے، کتنی مدت، کتنا عرصہ، کن کن چیزوں کو استعمال کرو گے، وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کے رجسٹر کے اندر درج ہوتا ہے۔ اور وہ بار بار یہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ تم اس کی فکر مت کرو، رزق جو ہے وہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ رزق دے کر کبھی کسی فرد کو رزق میں کشادگی دے دیتا ہے اور کبھی کسی فرد کو رزق میں تنگی دے دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی حکمت ہے، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی دونوں میں انسان کے لیے امتحان ہے کہ وہ رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا رب کا نافرمان بنتا ہے۔ اسی نے یہ ہوا دی ہے، اسی نے یہ فضا ہمارے لیے ہموار کی ہے، موسموں کی آمد ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر اس کا بھی شکر ادا کریں تو نہیں کر پائیں گے، اور اس نعمت کو وہ بار بار ہمیں، اس دنیا کی نعمتوں کو ہمارے سامنے مختلف انداز سے ہمیں اس کا احساس بھی دلاتا ہے۔ بات تو چھوٹی سی ہے، بات سوچنے کی ہے۔ یہ جو پچھلے سال، 1.5 سال سے ہم ایک وبا کی کیفیت میں ہیں، کرونا جس کا نام رکھا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ پاؤں سب چیزیں سلامت ہوتی ہیں، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا، میں سانس کھینچتا ہوں، میرے پھیپھڑے جو ہیں اس آکسیجن کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ بڑی عام سی بات ہے۔ آپ کو کبھی ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا ہو، BVH ہاسپٹل یہاں سے دور نہیں ہے،
کبھی ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ یہ بیماری بھی ساتھ لگی ہے، تندرستی بھی ہے، شفا بھی، سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ تو ہم جب کبھی وارڈ میں جاتے ہیں تو اسی وارڈ کے اندر ہمارے جیسا ہی انسان بستر پر لیٹا ہوتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر ماسک لگا ہوتا ہے جس سے وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، آکسیجن اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ اس کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں تو فضا تو وہی ہوتی ہے، اسی وارڈ کے اندر جو ہوا ہے وہ تو وہی ہوتی ہے جو آپ بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس بیڈ پر لیٹا ہوا وہ فرد جس فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں وہ اسی فضا سے آکسیجن حاصل کرنے سے قاصر ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ہم نے اس کا اندازہ نہیں کیا ہے۔ کسی کمرے میں چلے جائیے، گھر کے کسی تاریک کمرے کے اندر بھی چلے جائیں گے تو آپ کو سانس کے لیے دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ جو اس نے بغیر خرچے کے، بغیر کسی محنت کے سب کو عطا کی ہوئی ہے۔ اور جب زندگی ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سانس کا رشتہ انسان کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے۔ انسان کا جسم تو وہی رہتا ہے، اعضاء بھی وہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب یہ انسان مردہ ہے، اب اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے، اب دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ تو رشتہ کیا ختم ہوتا ہے؟ سانس آنی جانی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سانسوں کا رشتہ ہے یہ اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن رب یہ فرماتا ہے، اور پیارے نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب رحمان نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ یہ کلمے اور ہدایت کی نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو تو سارے دنیا جہان کی نعمتوں کی معراج مل گئی ہے۔ اسی لیے کہ اسی نعمت کی بنیاد کے اوپر، اسی کلمے اور ہدایت کی بنیاد پر یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی کا فیصلہ اس ہدایت کے اوپر ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ جو آخرت کی گھڑیاں ہیں، جو وہ زندگی ہے اس کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اس لیے موازنہ نہیں ہے کہ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس کا مشاہدہ بھی رب مجھے اور آپ کو کرواتا ہے۔ ہم اپنے کندھوں پر اپنے ہی پیاروں کے جنازے اٹھاتے ہیں، مٹی کے حوالے کر کے آتے ہیں، اور اس میں عمر کا کوئی تعین نہیں ہے، نوجوان بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، بالآخر ہر ایک کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات تو اللہ رب رحمان کی ہے۔ یہ اگر بنیادی بات میرے اور آپ کے علم میں ہو، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جیسے آج یہاں یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کبھی ہم بھی اسی سٹیج میں تھے، ہم بھی بچے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عمر کو نہیں روک سکتے۔ جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے، پھر انسان وہ کام کہ جو جوانی کی عمر میں بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے کر لیتا ہے، جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب ہمتیں نہیں رہی ہیں، اب اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، پاؤں میں اتنی دیر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، جسم اب کانپنے لگتا ہے، جسم میں درد اٹھنے لگتا ہے، اب جوانی جیسی طاقت نہیں رہی ہے۔ یہاں بات ہے نا جی، انسان کی زندگی ڈھل رہی ہوتی ہے۔ کتنا بھی اگر انسان جی لے، 100 سال بھی جی لے گا تو 80 سال کا اور 100 سال کا جو بوڑھا ہے اس کا مقابلہ، اس کا موازنہ 20 یا 25 سال کے گھبرو جوان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی حقیقی بات ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا جو آخرت کی نعمت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں رب نے فرمایا کہ انسان جوان ہی رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اس لیے یہ بھی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم کیونکہ گفتگو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے،
واقعات تو میرے پاس بے شمار ہیں، میں آپ کو واقعات یہاں سناؤں۔ ابھی محترم اقبال بڈانی صاحب نے چند آپ کو سمجھیے کہ دانے دکھائے ہیں سیرت کی روشنی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی صورت میں۔ یہ نبی کا معجزہ ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کو تو اللہ رب رحمان نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، اور آپ واحد نبی ہیں کہ جن کا معجزہ آج بھی موجود ہے اس امت کے پاس۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ کیا معجزہ تھا؟ کہ جب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر باہر نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ عام انسان کا تو نہیں ہوتا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جب اللہ کے اذن اور حکم سے پھینکتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے بھائی تھے وہ بھی نبی تھے۔ اللہ رب رحمان نے آپ کی نصرت اور تائید کے لیے آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی، لیکن وہی عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب وہ آگے پھینکا جاتا تھا تو اژدہا بنتا تھا، لیکن جب آپ کے بھائی اس لاٹھی کو پکڑتے تھے اور اس کو پھینکتے تھے وہ اژدہا نہیں بنتا تھا، اس لیے کہ یہ معجزہ خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کا معجزہ بھی آپ کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ جو بھی نشانیاں ان کو دی گئیں وہ ان کی زندگی تک ان کے ساتھ رہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ کو جو اللہ رب رحمان نے معجزہ دیا وہ معجزہ اس امت کو منتقل کر دیا۔ یہ واحد امت ہے کہ جو حامل معجزہ ہے، اس کے پاس یہ معجزہ موجود ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آئی ہے میری کہ نہیں آئی؟ وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ اللہ رب رحمان کا کلام قرآن عظیم الشان ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ جو اس امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ اور اس معجزے کی شان کیا ہے؟ اس معجزے کی شان یہ ہے کہ خود قرآن یہ اپنے متعلق کہتا ہے کہ قومیں اگر ترقی پائیں گی، عزت پائیں گی تو میری وجہ سے پائیں گی، جب میری ہدایت پر عمل کریں گی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو قومیں میری ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گی وہ دنیا کے اندر پستی اور ذلت کا شکار ہو جائیں گی۔ اس سے اعلیٰ اور عرفہ معجزہ کسی ہستی کے پاس نہیں آیا پہلے۔ میں اور آپ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن اس پر بھی میں بات کروں گا کہ امتی کا مطلب کیا ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہے۔ ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے اگر میں رکھنا چاہوں، باتیں ساری نئی نہیں ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ باتوں کی تازگی رہتی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ اگر یہ بھولنے کا نظام نہ ہوتا تو اللہ رب رحمان 5 وقت ہمیں یہ جو پکار اب لگ گئی ہے اللہ اکبر کی، یہ اللہ اکبر کی پکار تو پھر صبح لگنی چاہیے تھی ایک دفعہ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، لیکن ہر نماز سے پہلے رب کی طرف سے یہ پکار لگتی ہے، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ اور یہ بھولنا بھی انسان کے لیے اللہ رب رحمان نے فائدے کی چیز رکھی ہے۔ اگر ہم چیزوں کو نہ بھولتے تو پھر انسان جو زندگی کے اندر کبھی خوشیوں کا اور کبھی غمی کا شکار ہوتا ہے تو پھر انسان کی زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے زندگی کے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتے ہیں، دکھ کی کیفیت کچھ عرصے کے لیے تو رہتی ہے، ساری زندگی نہیں رہتی، اس لیے تذکیر ضروری ہے، بار بار یاد دہانی ضروری ہے۔ اس لیے جو آج سیرت کا پروگرام ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات طیبہ کے بارے میں، کچھ گوشوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بات بھی میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب رحمان نے اتنی عظیم الشان ہستی اس دنیا کے اندر مبعوث کی تھی کہ اس سے بڑی شان والی زندگی اور ہستی اس دنیا میں نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ بعد میں کبھی آئی ہے۔ اور آپ کی شان کو میں اور آپ ایک نشست کیا کئی نشستیں بھی کر لیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں یہ بات بھی کہوں کہ ہم آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس تو شاید الفاظ بھی نہ ہوں، وہ جذبات بھی نہ ہوں، اور میں صرف ایک بات آپ کو دلیل کے طور پر پیش کروں گا، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیجئے کہ خود اللہ رب رحمان کے جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، اس کائنات سے پہلے بھی وہ موجود تھا، اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد وہی رب ہے کہ جو حاضر ہوگا، جو موجود ہوگا، اس کو فنا نہیں ہے۔ اسی نے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء مبعوث کیے ہیں، اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے۔ آپ عبد ہیں اور اللہ رب رحمان مالک ہیں، خالق ہیں، لیکن آپ کی شان کیا ہے کہ خود رب کہ جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جو آپ کو نبوت عطا کرنے والا ہے، وہ خود یہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، میں یعنی رب اور میرے فرشتے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑا مقام کسی ہستی کا کیا ہوگا کہ جس پر رب خود درود بھیجتا ہو، خود سلام بھیجتا ہو، سلامتی بھیجتا ہو، اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ کی شان کو میں اور آپ کیسے بیان کریں کہ آپ کو تو اللہ رب رحمان نے اس مقام پر ملاقات کے لیے بلایا جہاں کوئی بشر، کوئی ملائکہ، کوئی ہستی نہیں گئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ معراج کے اندر سدرۃ المنتہا اس آخری حد پر پہنچ گئے تو پھر فرمایا کہ آقا اب اس سے آگے آپ کو جانا ہے، مجھے بھی اب اجازت نہیں ہے، اور آقا دو جہاں اس سے آگے بڑھے اور پھر اللہ رب رحمان سے نامہ اور پیامہ ہوا ہے۔ آپ کی شان تو بہت اعلیٰ اور عرفہ شان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی ہستی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم اسی پر گفتگو کرتے چلے جائیں گے تو یہ بھی ایک گفتگو کا پہلو ہے، لیکن جو مجھے اور آپ کو ایسی نشستوں میں بیٹھ کر جہاں سیرت پر گفتگو ہو رہی ہو، عمل کے لیے کچھ نمونے اپنے لیے سننے چاہیے۔ کس مقصد کے لیے اللہ رب رحمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، وہ مقصد کیا تھا؟ کس کام کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پھر اس امت کے حوالے کیا کام کر کے گئے ہیں؟ میرے اور آپ کے سوچنے کا تو یہ کام ہونا چاہیے۔ ہم جتنی بھی نعتیں پڑھیں، نعت پڑھنی چاہیے، ظاہر ہے کہ آپ کی شان بیان ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر سیرت کے عنوانات سے جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جتنے ہدیہ نعت پیش کیے جاتے ہیں، کسی اور ہستی کے بارے میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عقیدت اور محبت کا تعلق ہی ایسا ہے۔ اور اگر میں یہ بات بھی آپ سے کہوں کہ کبھی اس پر بھی ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مجھے اور آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ کو ہم نے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، کوئی ہمیں لیکچر ملا ہے، کوئی ہم نے ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ لیکن یہ عجب بات نہیں ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، فرائض کی ادائیگی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو فرائض کی ادائیگی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں، لیکن کیسی عجب بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے بات آ جائے، ناموس رسالت کا معاملہ آ جائے، تو کیا گزرا مسلمان بھی اس کی حمیت، اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے
اور وہ اپنا سب کچھ نبی رحمت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں ہوتا ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 1400 سال سے جب سے نبی رحمت اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد سے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے دلوں کی ایک ہی کیفیت ہے کہ آپ کی حرمت پر کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اس طرح سے جاگوزی ہے، ہم نے کہیں ٹریننگ تو نہیں لی ہے، ہم نے کوئی ڈگری بھی حاصل نہیں کی ہے، لیکن یہ محبت ایمان کے لازمی تقاضے جز کے طور پر ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اپنی ساری کائنات سے، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر عزیز نہیں ہوں گے تو جس ایمان کا، جس ہدایت کا، جس کلمے کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کلمہ کا دعویٰ بھی ادھورا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس وقت کامل ہوگا جب میں تمہیں، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، اس پوری کائنات، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان کے اندر ہی کمی ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے جو میرے اور آپ کے دلوں کو ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ لیکن جو بات شاید میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس مختصر وقت میں، پتہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ نہیں، لیکن بنیادی بات جو مجھے اور آپ کو سوچنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ رب العالمین نے دیے وہ تو بے شمار ہیں، میں اگر ان کو بیان کرنے لگوں تو یہ وقت بہت تنگ ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو زندگی گزار کر جو سبق مجھے اور آپ کو دیکھے کہ وہ سبق کیا ہے، آج امت اسی کو بھول گئی ہے۔ اور وہ جو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، بعض لوگ اس شعر سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شاعر نے تو سچی بات کر دی نا کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، اور تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کر گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا، اور میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے میرے وطن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان عددی اعتبار سے دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں، 56 سے زیادہ آزاد ممالک ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جس طرح سے ذلت کی اور خواری کی زندگی یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان گزار رہا ہے، کوئی اور نہیں گزار رہا۔ آپ کے ہمسائے کے اندر، خود پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمرانی طرز حکمرانی ہے، یہ حکمران ہے جن کی وجہ سے ہے، لیکن بنیادی طور پر تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ حکمران بنائے کس نے ہیں، ان کو اپنے کندھوں پر سوار کس نے کیا ہے، اور جو اس وقت پالیسیز چل رہی ہیں، جو اس وقت قانون سازی ہو رہی ہے، کبھی ناموس رسالت کے حوالے سے آواز اٹھتی ہے، کبھی جو اسلام کی وہ سزائیں اور وہ قوانین کے جو اللہ رب رحمان نے نازل فرمائے ہیں قرآن عظیم الشان میں، جن کے اندر تحریف اور تبدیلی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، خود نبیوں کے بھی اختیار میں نہیں رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنا حکم نازل فرمایا ہے، اور انسان آج ان سے الجھتا ہے اپنی اکثریت کی بنیاد پر کہ ہم عددی اعتبار سے اسمبلی میں موجود ہیں، بل پاس کر سکتے ہیں، اور جب اللہ کے باغی نظام کی باتوں کو لے کر ہم اپنے معاشرے کے اندر اسلام کے نام سے لے کر آئیں گے تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکت تو معاشرے سے اٹھ جائے گی۔ ان پورے 56 ممالک میں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کہ کوئی ایک خطہ بھی ایسا ہے کہ جہاں پر اس قرآن کی حکمرانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے نظام کی حکمرانی ہو۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم محبت تو کرتے ہیں نبی رحمت سے، لیکن جو آپ کا نظام تھا اس سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں۔
اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بات تلخ ہے، لیکن یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت کے پرامات میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شان بیان ہونے کے قابل ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ خود اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ ایک ہی تمہارے لیے نمونہ ہے، ایک ہی ماڈل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن کبھی ہم نے اس پہلو سے غور کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود رب نے فرمایا کہ یہ وہ کامل نمونہ ہے، یہ وہ ماڈل ہے، یہ وہ رہنما ہے جو تمہیں رہنمائی دے گا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ میرے اور آپ کے لیے قابل تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کون سے گوشے لیے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سنتوں کی ادائیگی اللہ کے نبی کی سنت ہے، ٹھیک بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سفید لباس مردوں کو پہننا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک بات ہے۔ آپ پانی پینے لگتے ہیں تو آپ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، میں اسی طرح ان کی طرح کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب کا حکم یہ ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری ہے، ہم اس مقصد کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اور اگر لگی لپٹی بغیر میں آپ سے یہ بات آج کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب ہیں پیارے رب کو، یہ تو خود میں نے آپ کے سامنے ہلکا سا اس کا اظہار کیا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ آگ، یہ ہوا، اس کے اندر موجود حیوانات، پرندے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ رب کی مخلوق ہیں، رب نے اس کو تخلیق کیا ہے، رب کے تابع فرمان ہیں، یہ چاند، سورج، ستارے، سب یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ اور اللہ رب الرحمن نے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں جو ایک قصہ بیان کیا ہے، کس کا قصہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کے ساتھ مقابلہ تھا؟ وقت کا نمرود تھا، جس کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہارے رب کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے جو اس وقت سزا تجویز کی تھی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے نا، وہ سزا کیا تجویز کی تھی؟ وہ سزا یہ تھی کہ اس نے ایک الاؤ آگ کا جلایا تھا، جو کئی دنوں تک وہ آگ بھڑکاتا رہا تاکہ خوب آگ بھڑک جائے، اور کہا کہ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ داخل کروں گا۔ ظاہر ہے آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لمحوں کے اندر انسان بھسم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس کام سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس نے بالفعل یہ کام کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینکا گیا، لیکن آگ کس کی مخلوق تھی؟ رب کی مخلوق تھی۔ رب نے قرآن میں کہا کہ جب میرے خلیل ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا تو میں نے آگ سے یہ کہا کہ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اب یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہے، لیکن جو بات میں آگے کرنے والا ہوں وہ میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے ہے۔ ابھی ذکر ہوا، جب ہم نے نعت سنی ہے نوجوان سے، تو طائف کا ذکر ہوا ہے نا جی، طائف کا ذکر۔ طائف کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طائف کے لوگوں نے آپ کی بات کو سننے سے انکار کیا، اور اپنے علاقے کے لفنگوں کو، اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگایا، وہ آپ کو تاک تاک کر پتھر مارتے تھے، اور وہ پتھر آپ کے جسم مبارک سے ٹکراتا تھا، اور اس پتھر کے لگنے سے آپ کے جسم پر زخم ہوتے تھے، اور ان زخموں سے خون نکلتا تھا، اور وہ خون آپ کے پورے جسم سے ہوتا ہوا آپ کے نالین یعنی قدموں کے اندر جاتا تھا، اور اتنا خون بہا تھا کہ آپ کے پاؤں اپنے خون کے اندر چپلوں کے ساتھ جمنے لگتے تھے۔ خون چپک جاتا ہے
تو انسان کا چلنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی۔ اب دیکھیں کہ کتنی اذیت والا، کتنی دکھ اور تکلیف والا معاملہ ہے۔ پتھر لگے، ہمیں اگر پتھر لگ جائے تو نیل پڑ جاتا ہے، 4-5 دن ہم اس کی ٹکوری کرتے رہتے ہیں، لیکن پتھر لگے اور پھر زخم ہو اور پھر خون نکلے، کس کو خون نکل رہا ہے؟ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ رب اس وقت بھی موجود تھا۔ رب نے اپنے پتھروں کو، اپنی مخلوق کو تو یہ حکم نہیں دیا کہ میرے محبوب پر تم کلی بن کر لگ جانا، آج میرے محبوب پر برسو گے تو پتھر بن کر نہیں، پھول کی کلی بن کر اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچانا۔ لیکن رب نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ رب نے تو اپنے محبوب کو اس طائف کی وادی کے اندر اس تکلیف اور مشکل کے اندر خود دیکھا، اور اتنی تکلیف تھی کہ پھر رب نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا۔ اور کیا کہا تھا فرشتے نے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو اس وادی کو، طائف کو، ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں سرمے کی طرح اس کو نیست و نابود کر دوں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی نسلوں سے اللہ رب رحمان ایسے لوگ انشاءاللہ ضرور اٹھائے گا کہ جو اس ہدایت کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ جو بنیادی نقطہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ طائف کا بازار ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، کس کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، کس کے رخسار مبارک سے خون کے فوارے نکلے ہیں۔ یہ جو ساری مشقت، ساری تکلیف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے سیرت کے عنوانات نہیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے عمل کا میدان نہیں ہے۔ یہ آپ نے کس کی خاطر یہ کام کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت سے روشناس کرانے کے لیے۔ جب اللہ رب رحمان نے فرمایا تھا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام یہی ہے کہ تم نے ہاکے پکارے رب کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے۔ رب کی کبریائی کے اعلان سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اذان کے الفاظ آپ سنتے ہیں اللہ اکبر، میں آپ میں سے کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھوں کہ اس کے کیا معنی ہیں تو ہر کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن کیا رب کو کہنے سے رب بڑا ہو جائے گا؟ وہ تو آپ سے آپ محمود ہے، بڑا ہے وہ۔ لیکن اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں پر بھی اور انسانوں کی بستیوں پر بھی اللہ کا نظام چلتا ہو، اس کا حکم چلتا ہو، اس کی ہدایت کے مطابق انسان اپنی زندگیاں گزاریں، اس کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق زندگیوں کے فیصلے اور نظاموں کے فیصلے کریں۔ یہ وہ عظیم الشان کام ہے کہ جس کے لیے اللہ رب رحمان نے اپنے نبی کو بھیجا، اسی کے لیے یہ غزوات ہیں، اسی کے لیے آپ نے یہ مشقت اور محنت کی ہے۔ آج ہم اسی سبق کو بھول گئے ہیں۔ یعنی خود اللہ رب رحمان یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کوئی فعل، کوئی کلام ایسا نہیں نکلتا جس کا حکم اور جس کا علم اللہ رب رحمان کو نہ ہو۔ اللہ کے اذن سے آپ بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی وہ کس کے لیے کی تھی؟ اپنی بادشاہت کے لیے کی تھی؟ نہیں، اللہ رب رحمان نے جو فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ مکمل نظام حیات ہے، انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر فائنل ڈیسیژن کرنے والا، پورا نظام دینے والا یہ قرآن عظیم الشان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل اس کو قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ نظام اور یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، پڑھنے والی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے مطابق اگر نظام تشکیل دیا جائے گا تو خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تم میرے لائی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کرو گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا نظام عدل قرآن کے فیصلوں کے مطابق اور قرآن کی ہدایت کے مطابق فیصلے کرے۔ تمہاری معیشت وہ معیشت ہو کہ جو قرآن نے بیان کی ہے، تمہاری سیاست وہ سیاست ہو جو قرآن عظیم الشان نے بیان کی ہے۔ اس کے مطابق اگر تم فیصلے کرو گے تو رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ تمہارے قدموں سے رزق ابلے گا، آسمان سے رزق برسے گا تمہارے لیے۔ لیکن اگر تم نے اس ہدایت کو پس پش ڈال دیا،
اس کو مانتے ہو کہ یہ رب کا حکم ہے، لیکن رب کے حکم کو عمل کرنے سے تم نے انکار کر دیا، تو پھر رب کی پکڑ اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا، میں پورے قرآن کو مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم بعض حصوں پر تو عمل کرتے ہیں اور بعض حصوں پر جس پر عمل نہیں ہو رہا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام ہے۔ یاد رکھیے، قرآن عظیم الشان نے اگر مجھے اور آپ کو امت کہا ہے، اس امت کے اندر ہم سب شامل ہیں، اور قرآن نے دو ٹوک بات کی ہے، کہیں پر مبہم اور ابہام والی بات ہی نہیں کی ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ یہ علماء کے کرنے کا کام ہے، کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مردوں کے کرنے کا۔ کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو۔ امت کے اندر مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ جس کو یہ دعویٰ ہے، جس کو یہ زوم ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ اس کے لیے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنا کام کیا، اب یہ امت ہے جس کو اسی کام کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نیکی کے کاموں کا حکم دینا ہے، برائی کے کاموں سے روکنا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفرادی طور پر کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن نے پورا نظام دیا ہے زندگی کا، اس کو اگر ہم لاگو نہیں کریں گے تو قرآن پہ تو عمل نہیں کر رہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، ایک اور مثال پھر اسی کی دے کر اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ شاید پتہ نہیں بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ میں اور آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا جی، کس لیے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب رحمان کا حکم ہے، اور اللہ رب رحمان نے حکم دیا ہے کہ رمضان کے روزے، جب رمضان کا مہینہ آ جائے، چاند دیکھ لو تو ہر مسلمان کے لیے، بالغ مسلمان کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، گنتی پوری کرے، 30 دن یا 29 دن۔ اور یہ حکم ایک آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے پیرووں پر کیے گئے تھے۔ توقع ہے کہ تم میں اللہ کے تقوی اور اس کی خوف کی صفت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، 14 صدیاں ہو گئیں، 1400 سال سے ہر سال یہ رمضان آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں۔ کسی نے ہم پر جبر نہیں کیا ہے، کسی نے ہمیں سزا نہیں دی ہے، لیکن ہم کیونکہ صاحب ایمان ہیں، اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رب نے حکم دیا ہے، اس کو ماننا چاہیے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے عمل کرنے میں ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، رب کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے۔ لیکن اسی حکم سے پہلے اس نے ایک اور حکم بھی دیا ہے، آپ جا کر سورہ بقرہ پڑھیے گا، قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ آگے حکم تھا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کر، ایک ہی الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور یہاں فرمایا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ قصاص سب جانتے ہیں، دین شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس انسان کو قتل کیا جائے جس نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ قصاص ہے، قصاص اور دیت کا قانون۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر میں اور آپ اسی قرآن کو مانتے ہیں، اس حکم پر اس دنیا کے اندر، اس پاکستان کے اندر جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، کب عمل ہو رہا ہے؟ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ اس پر عمل کس نے کروانا ہے؟ اس امت نے کروانا ہے جو کلمہ پڑھنے والی ہے۔ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس محلے کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی قتل ہو جائے اور دوسرے گلی سے، دوسرے محلے سے کوئی فرد آ کر جائے، ہم سب جانتے ہوں، اور ہم ان کی برادری کے پاس جائیں کہ میاں تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ قتل اس نے کیا ہے، سب نے دیکھا ہے، اپنے اس بندے کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ کیا ایسے ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ اور اگر ہم یہ خود کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا اس سے؟
معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ کس کے کرنے کا کام ہے؟ یہ حکومت وقت کے کرنے کا کام ہے کہ اس کا مقدمہ عدالت میں جائے، وہاں پہ شہادتیں ہوں اور وہاں عدالت کا جج یہ کہے کہ اس بندے کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، اس نے ناحق ایک بندے کو قتل کیا ہے۔ یہاں پہ نظام کی بات آتی ہے۔ اللہ رب رحمان کے بے شمار احکامات ایسے ہیں جو نظام مانگتے ہیں، جو حکومت مانگتے ہیں، جو قوت مانگتے ہیں۔ اس لیے جو سیرت کا یہ پہلو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم فرمائی تھی، اس ریاست کے اندر انسانوں کے درمیان انصاف اور عدل کی بنیاد یہ قرآن کا نظام تھا، اور اسی نظام کی برکتیں تھیں کہ لوگ آج بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس دور میں اتنے خوشحال تھے، رزق کی اتنی فراوانی تھی کہ لوگ اپنے صدقات اور زکوٰۃ کے پیسے لے کر آوازیں لگاتے تھے گلیوں کے اندر کہ کوئی زکوٰۃ صدقات ہم سے لے لے، میرے پاس زکوٰۃ ہے۔ کوئی لینے والا نہیں تھا۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور میں اور آپ ٹھنڈے پیٹوں اپنے اس عشق کو، اپنی اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جتنے بھی اس ملک کے اندر قوانین ہیں، جو نظام ہے، وہ اللہ سے باغی قوانین کے ساتھ ہم خود قبول کرتے ہیں، مجبور ہیں قبول کرنے پر۔ بات دوبارہ آتی ہے، لیکن یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ آج ہم سود کے نظام میں رہتے ہیں۔ سود کس نے حرام قرار دیا ہے؟ اللہ رب رحمان نے حرام قرار دیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سود لینے اور دینے والا، سود کے نظام کو چلانے والا، سود کے نظام میں زندگی گزارنے والا، اللہ رب رحمان نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو سود کا کام کرتے ہیں میری اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی جنگ ہے۔ اور اس سے بھی بات آگے بڑھتی ہے، خود پیارے نبی نے فرمایا کہ سود، ادنا سے ادنا سود کا جو سزا ہے، جو اس کا وبال ہے، جو اس کی شدت ہے، فرمایا کہ یہ ادنا سے ادنا سود بھی اس چیز سے زیادہ ہے کہ اگر انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اور ہم یہ اپنے کان لپیٹ کر بیٹھ گئے کہ کسی اور کے کرنے کا کام ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس بستی میں، جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، وہاں پر اگر وہ رب کے ماننے والے ہیں تو پھر رب کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا میں آنے کا یہ فرض منصبی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ میں قرآن ہی کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پہلے بھی سنی ہوگی، اور قرآن نے ایک جگہ نہیں 3 مقامات پر یہ کہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کہیں سے جا کے ترجمہ کر لیجئے، قرآن کہتا ہے هو الذی، اللہ کی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور زندگی گزارنے کا پورا نظام دے کر بھیجا ہے۔ اور صرف اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ اس کو مسجدوں کے اندر پڑھ کر سنا دیا جائے، اس کی تلاوت کر لی جائے، اس کی کلخانیاں کر لی جائیں، اس کا رمضان میں پڑھنے کا اور سننے کا اہتمام کر لیا جائے، اس لیے نہیں بھیجا ہے۔ لیظہرہ، اسے ظاہر کر دے، غالب کر دے، کس کے اوپر؟ تمام باطل ادیان کے اوپر جو انسانوں نے بنائے ہیں زندگی گزارنے کے نظام، ان کے اوپر اس نظام کو غالب کر دے جو رب نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد ایک ہی مقصد ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقصد اس امت کے ذمے ہے۔ یہ جو آج ہم ووٹ دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ووٹ تو ظاہر ہے گلی پکی کرانے کے لیے دینا چاہیے، برادری کا بندہ کھڑا ہوا اس کو دینا چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ ہے، یہ جیتنے والی پارٹی ہے۔ اللہ کے بندے، یہ جیتنے والی پارٹی ہے، یہ ہارنے والی پارٹی ہے، تم نے تو قبر میں جانا ہے نا، ہر بندے نے قبر میں جانا ہے، زندگی تو ختم ہونی ہے، وہاں اس کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ کس کو ووٹ دے کر آئے تھے؟ کس کو شہادت دے کر آئے تھے؟ یہ جو ووٹ ہے یہ شہادت ہے جو آپ دیتے ہیں کہ بھائی اس علاقے کے اندر اس منصب کے لیے اس سے بہتر فرد اور کوئی نہیں ہے، میرا پورا بھار اس کے ذمے ہے، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ ہم دنیا کا، محلے کا، علاقے کا لچا لفنگا
اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے کہ یہ میرا کام کرائے گا، ناجائز تھانے کے اندر جا کے اگر کسی شریف آدمی کو میں ووٹ دے دوں گا تو میرا کام ہی نہیں کروا سکتا، میرے تو کئی کام تھانے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہم سارے کام کرتے ہیں۔ کون سا عشق ہے یہ کہ جس میں ہم خود جان بوجھ کر بے ایمان آدمی کو، بددیانت انسان کو ووٹ دیتے ہیں کہ یہ میرے کام کرے گا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور اگر وہ آپ کے ووٹ سے اس ایوان میں پہنچ کر اللہ سے باغی قوانین کے مطابق لوگوں کو پر ظلم کا نظام قائم کرے گا تو صرف وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ خالی پکڑ میں نہیں آئے گا، ہر وہ انسان پکڑ میں آئے گا جس نے اس کو اپنی تائید اور ووٹ کے ساتھ اس ایوان کے اندر بھیجا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مولوی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی جو ہے وہ پٹی ہوئی جماعت اسلامی کا تو مقصد اور دعوت ہی یہی ہے کہ جماعت اسلامی کو اپنے نظام کی بات نہیں کر رہی، وہ کہتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے ہم اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہر مسلمان کا فرض ہے، کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، سیرت کا پیغام یہی ہے کہ ہماری اس دھرتی کے اوپر جہاں ہم اپنی نمازوں کے اندر آزاد ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، وہاں پر نظام بھی تو رب کا دیا ہوا نظام، اس کو قائم کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور یہ عشق کا تقاضا ہے کہ پھر نبی رحمت کے بتائے ہوئے نظام کو ہم بالفعل قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جو دین قائم ہوگا، مدینے کی ریاست قائم کب ہوگی، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ رب کی رحمت اور اس کی توفیق کی وجہ سے ہے۔ وہ جب چاہے گا تب ہوگا، لیکن وہ اس وقت چاہے گا جب آپ اپنا سب کچھ اس کے سامنے پیش کریں گے۔ جو شاعر کہتا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں، صرف یہی بات سوچ کر رہ جائیں کہ رب جب چاہے گا نظام بدلے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام اگر کر لیا، ہم نے اپنی پوری زندگی اس دین کو، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں گزار دی، بھلے کامیابی ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی، ہم کامیاب ہیں۔ اور اس کی بھی ایک دلیل میں آپ کو پیش کر کے بات سمیٹ دیتا ہوں۔ نماز 7:30 بجے آج، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ ان میں سے اس غزوے کے اندر جب لوگ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے اسلام کی بہار نہیں دیکھی تھی، انہوں نے تو فتح مکہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے تو اسلام کو مظلوم کیفیت میں دیکھا تھا کہ جب پورے مدینے کے اندر صرف 313 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، اور مقابلے میں 1000 کا پہلا مارکا تھا نا، اور اس پہلے مارکے کے اندر اسلام کو اللہ رب رحمان نے نصرت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے تو اپنی زندگی نشاور کر دی، انہوں نے تو اسلام کی بہار نہیں دیکھی۔ لیکن ان کا رتبہ کیا ہے؟ ان کا رتبہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے آ کر جب بات کی کہ اس جو میرے ساتھ کا صحابی رسول کا بیٹا ہے اس کو وظیفے کے اندر مجھ سے زیادہ پیسے دیے گئے ہیں، مجھ سے زیادہ نوازا گیا ہے، میرا بھی حق بنتا تھا۔ لیکن کیا فرمایا خلیفہ وقت نے؟ فرمایا کہ وہ بدری صحابی ہے، اس کا رتبہ ہمیشہ بلند رہے گا، کوئی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مجھ سے اور آپ نے رب نے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا ہے۔ اگر ہم نے اپنی کوشش نہ کی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، کسی اور نے اس نظام کو قائم کیا، یہ میرا اور آپ کا حصہ اس میں نہیں ملے گا، آخرت کے اندر بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ جب دنیا، کائنات، انسان اس رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو پھر انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں حکم رب کا چلنا چاہیے اور نظام مصطفیٰ چلنا چاہیے۔
اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں وہ باطل نظام ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے طے ہے جو قرآن عظیم الشان نے طے کر دیا ہے کہ اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر نور ہے، اسی کے اندر راحت ہے، اور یہی کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے اندر وہ عشق عطا فرمائے، اپنی صلاحیتوں کو، علم کو، جو کچھ بھی رب نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اپنے راستے میں لگانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔